موٹر. یہ آپ کو تصویر پہ بھی جو ہے اسکرین پہ بھی یہ ڈی سی موٹر کے اصول کرنے کا کام نظر آ رہا ہے. روٹیشن ہے, آرمیچر ہے, میگنیٹک برشز ہیں, بیٹری ہے. تو ایک سادہ کوائل میگنیٹک فیلڈ میں 90 ڈگری سے زیادہ نہیں گھوم سکتی. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ 90 ڈگری کے بعد وہ فوری طور پہ اس سے زیادہ نہیں وہ گھوم سکتی, گھوم جائے گی. پی کیو سائڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرتی ہے اور آر ایس سائڈ پر فورس نیچے کی جانب عمل کرتی ہے. اس فورس کے نتیجے میں کوائل 90 تک گھومتی ہے اور کوائل کی جو پلین میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہو جاتی ہے. اس پوزیشن میں کوائل پر کوئی میگنیٹک فورس عمل نہیں کر رہی ہوتی. دو برابر لیکن مخالف فورس کی وجہ سے کوائل مزید نہیں گھوم سکتی. اہم سوال ہے, اس کو آپ یاد پھر سن لیجئے گا کہ ایک جو پی کیو سائڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرتی ہے اور آر ایس سائڈ پر فورس نیچے کی جانب عمل کرتی ہے. اس فورس کے نتیجے میں کوائل 90 ڈگری تک گھومتی ہے اور کوائل کی پلین میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہو جاتی ہیں. اس پوزیشن میں کوائل پر کوئی میگنیٹک فورس عمل نہیں کرتی. دو برابر لیکن مخالف فورسز کی وجہ سے کوائل مزید نہیں گھوم سکتی. ہم کوائل کو مسلسل کس طرح گھما سکتے ہیں؟ دس از دی کوسچن. تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جو ہی کوائل عمودی حالت اختیار کرے تو کرنٹ کی سمت کو یکسر تبدیل کر دیا جاتا ہے, ڈائریکشن چینج کر دی جاتی ہے. اس طرح کوائل میں کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرنے سے یہ مسلسل گھوم سکتی ہے. کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرنے کے لیے کوائل کو سپلٹ رنگز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, جو آپ کو فگر میں بھی نظر آ رہے ہیں. سپلٹ رنگز کمیوٹیٹر کے طور پر کام کرتی ہے. کمیوٹیٹر کو دو برشز جو عام طور پر گریفائٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, جس سے کوائل میں کرنٹ بہنا شروع ہو جاتا ہے. سپلٹ رنگز کی بناوٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب کوائل گھومتی ہے تو کمیوٹیٹر بھی گھومنے لگتا ہے. جب کوائل گھومتی ہوئی عمودی پوزیشن پر یعنی پرپینڈیکولر پوزیشن پر آتی ہے تو سپلٹ رنگز اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں اور اس طرح کوائل میں کرنٹ کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ہر ایک سائڈ پر فورس کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے اور کوائل میگنیٹک فیلڈ میں مسلسل گھومتی رہتی ہے. اس اصول پر ہم ڈی سی موٹرز بنا سکتے ہیں جو بیٹری کو الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے, اور روزمرہ زندگی میں ہم اس کو پانی کے طور پہ بھی استعمال کریں. عملی طور پر ڈی سی موٹر کی کوائل بہت زیادہ چکروں پر یعنی کہ سرکولر موشن پر مشتمل ہوتی ہے, جس کے اندر سے ایک شافٹ گزرتی ہے. اس کوائل کو آرمیچر کہتے ہیں. میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرنے کے لیے یا تو مستقل میگنیٹ یا الیکٹرو میگنیٹ استعمال ہوتے ہیں جنہیں فیلڈ کوائل کہتے ہیں. آرمیچر میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار کو تبدیل کر کے آرمیچر پر عمل کردہ ٹارک کی مدد سے موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ نے اکثر کھلونوں کو جب بچے توڑتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرک موٹر نکالتے ہیں تو اس کے اندر بھی دو میگنیٹ موجود ہوتے ہیں. تو مندرجہ ذیل طریقے سے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آرمیچرز پر عمل کردہ ریزلٹنٹ فورس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1, کوائل پر چکروں کی تعداد کو بڑھا کر, کوائل میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھا کر, میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ شدت کو بڑھا کر, کوائل کے ایریا کو بڑھا کر آپ جو ہے ریزلٹنٹ فورس کو انہینس کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. انفارمیشن کے طور پہ آپ اس بات کو یاد رکھیں, یہ پیپر میں اکثر یہ سوال آ جاتا ہے. میگنیٹک لائنز آف فورس ایک ایسا تصویری خاکہ پیش کرتی ہے جس کی مدد سے ہم میگنیٹک فیلڈز ویکٹر کی مقدار اور اس کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم الیکٹرک فیلڈ لائنز کی مدد سے الیکٹرک فیلڈز ویکٹر ای ایرو کی مقدار اور سمت کا تعین کر سکتے ہیں.